ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین اور معزز خواتین، اللہ عز و جل ارحم الراحمین ہے. اس کے اسماء حسنہ میں سے رحمان اور رحیم ہیں. وہ بہت زیادہ مہربان ہے، اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ آؤ، اگر گناہ ہو گئے ہوں تو اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، اگر نیکیوں کی خواہش ہے، میری رضا چاہتے ہو تو آؤ، ایسے مواقع تمہیں ملیں گے کہ ان نیکیوں میں تم مزید آگے بڑھو گے، اللہ کی رضا کو اور زیادہ شدت، شوق اور جذبے کے ساتھ حاصل کر سکو گے. اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت، اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت ہمارے لیے کچھ ایسے موسم، کچھ ایسے دن، کچھ ایسے زمانے مہیا اور متعین کر رکھے ہیں کہ جن ایام میں، جن زمانوں اور موسموں میں ہم اس کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ کر، اس کے گناہوں سے بچ کر اس کے عذاب سے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں بچا سکتے ہیں. انہی میں سب سے عظیم موسم رمضان کا مہینہ ہے، جو انشاءاللہ 3 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے. رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے. کچھ خصوصیات اس مہینے کو دی ہیں کہ جو خصوصیتیں اور جو فضیلتیں دوسرے مہینوں کو نہیں دی گئی ہیں. اللہ عز و جل نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے. یہ اس کی رحمتوں کے نازل ہونے کا موسم بہار ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ بندہ اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے جتنا چاہے بھر لے، بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے جتنا چاہے بچے، اور اس لیے اللہ وحدہ لا شریک خود اس کی مدد فرماتا ہے. وہ اس طور پر کہ ان شیطانوں کو وہ جکڑ کر قید کر دیتا ہے جو اس کے نیک بندوں کو بہکاتے ہیں، نیک اعمال کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور برائیوں کی رغبت دلاتے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک جہاں ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنانا چاہتا ہے، وہیں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ شوق، شدت اور جذبے کے ساتھ اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں. چنانچہ وہ ہر طرف سے ہماری مدد فرماتا رہتا ہے، اور اس کی مدد کا یہی ایک بڑا پوائنٹ، یہ ایک نقطہ ہے کہ وہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے نیک بندوں کو بہکا نہ سکیں، اس کے نیک بندوں کی راہ میں اور نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں.
حاضرین کرام، رمضان کے روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ساتھی تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک ساتھی کی شہادت ہو گئی اور دوسرے دوست کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی، لیکن خواب میں دیکھا گیا کہ جس کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی ہے وہ جنت میں اونچے درجے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اما انه مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصام وصلى في هذه السنة كذا وكذا صلاة فلما بينهما كما بين السماء والأرض۔ سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے کہ دیکھو دوسرا شخص جو 1 سال بعد تک زندہ رہا، اسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اس 1 سال میں اس نے وہ نمازیں پڑھی جو اس کے ساتھی کو نصیب نہیں ہوئی تھیں، چنانچہ ان روزوں اور نمازوں کی وجہ سے اس بعد میں وفات پانے والے آدمی کو اس پہلے شہید ہونے والے کے مقابلے میں اتنی زیادہ فضیلت ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ حاضرین ذرا سوچئے، کتنے وہ لوگ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں جو کل موجود تھے؟ کتنے وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وفات پا جائیں گے؟ تو یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے کو پا کر وہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہ بن سکیں، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں، اپنے درجات میں اللہ کے یہاں اضافہ نہ کروا سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جو ابھی انشاءاللہ ہم پر آنے والا ہے، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اس مہینے کے ہر خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہر شر سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے پوری کوشش کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ فیہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین وللہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ سنن نسائی کی یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اللہ عز و جل نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خیر سے محروم ہوا تو یقیناً وہی محروم ہے۔ تو حاضرین آئیے اب ہم یہ جانیں کہ وہ کون سی چند خصوصیات ہیں جو اللہ عز و جل نے رمضان کے مہینے کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے علاوہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو جو فضیلتیں اور خصوصیات دی ہیں، دوسرے مہینوں کو ان فضیلتوں اور خصوصیات سے محروم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں سے دور رہنے اور نیکیاں کمانے کا وہ موقع جو یہ مہینہ دیتا ہے کوئی دوسرا مہینہ ہمیں نہیں دے پاتا۔ 7 خصوصیات انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، اللہ عز و جل نے اپنی سب سے عظیم اور سب سے آخری کتاب اپنے سب سے عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے اسی عظیم مہینے کا انتخاب فرمایا۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس قرآن میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی نشانیاں اور واضح دلیلیں اس قرآن میں ہیں۔
30واں پارہ سورہ قدر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق وہ 21ویں شب تھی اور پیر کی رات تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کو قرآن کریم کے نزول کے ذریعے خاص کیا گیا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ عز و جل نے کسی اور مہینے کو نہیں دی ہے، اور یہ فضیلت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے قرآن اللہ وحدہ لا شریک کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، وہ نبی جن پر قرآن کریم نازل ہوا وہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رات جس رات قرآن کریم نازل ہوا وہ رات تمام سالوں کی راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، یقیناً یہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ اللہ کی نظروں میں اہمیت اور عزت رکھتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس مہینے کی عظمت کو جانیں، اس مہینے کی حیثیت کو پہچانیں اور اس کے ایک لمحے کو بھی رائگاں نہ جانے دیں۔ دوسری خصوصیت جو اللہ عز و جل کی جانب سے اس مہینے کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی ہر رات کو اللہ عز و جل اپنے مخصوص بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ یہ پورا کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی عتقاء من النار فی رمضان وذلك فی کل لیلہ، بے شک اللہ تعالی رمضان میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ کام رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک نہ جانے کون سے وہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے پوری محنت اور کوشش کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں میں ہو جائیں جو جیتے جی جہنم سے نجات پا چکے ہوں۔ اور یہی تو دراصل کامیابی ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا جائے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً کامیاب ہونے والا وہی ہے۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، مگر اللہ رب العالمین کی یہ رحمت اس کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رحمت کے حقدار اس کے نیک مومن متقی بندے ہی ہوتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر۔ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوا، رمضان شروع ہوا، رمضان کی پہلی رات آئی، اسی وقت اللہ رب العالمین شیاطین کو، سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے نیک بندوں کو بہکا نہ سکے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر مہینہ گزرنے تک کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مہینہ ختم ہونے تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی
باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار نیکیوں میں آگے بڑھ، یہی تو تیرے لیے بہترین موسم ہے۔ اور اے برائی کرنے والے اب تو برائی نہ کر کہ یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ایسے مواقع تمہیں دے دیے ہیں کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی تم اللہ کی رحمت اور رضا کے حقدار بن سکتے ہو۔ تو اے نیکیوں کے طلبگار مزید نیکیاں کرو، اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب تو برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں یہ الفاظ ہیں وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا عظیم فضل دیکھیے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے تاکہ نیک بندوں کے اعمال سیدھے سیدھے اللہ تک پہنچ سکیں، راستے میں کسی دروازے کی بھی رکاوٹ نہ آئے۔ رحمت کے دروازے کھول دیے تاکہ کوئی بندہ ایک قدم اس کی طرف چل کر آئے تو اللہ رب العالمین دوڑ کر اپنے بندے کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت اپنی رحمت میں لے لے۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نیکیاں، وہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، وہ حقیر سی نیکیاں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں کریں وہ ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں۔ چھٹی خصوصیت جو اس مہینے کو دی گئی وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں شب قدر ہے، اور شب قدر کی اہمیت سے آپ واقف ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، آپ کو معلوم بھی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیسی عظمت والی رات ہے۔ یقیناً یہ رات تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 1000 مہینوں جتنی ہے، اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتنی زیادہ بہتر ہے اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی سے نہیں جانتا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں 1000 مہینے یعنی کتنے دن، کتنے سال؟ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے۔ کتنے بہت سے لوگ ہیں جن کو اتنی زندگی عمر بھر میں نصیب نہیں ہوتی۔ 50-60 سال کی زندگی کسی انسان کو ملتی ہے تو ابتدا کے 15 سال تو بلوغت سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو ایک انسان کو عمل کرنے کے لیے 50 سال کی زندگی ملتی ہے، لیکن اگر اس نے ایک رات کی قدر کی، اس ایک رات وہ اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا، اس ایک رات اس نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا، 2 آنسو اس کی آنکھ سے گر گئے، تو یقین جانیے کہ اس کو تقریباً 84 سالوں کی عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ کے وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے کہ جنہیں ہر سال یہ رات نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے 2 آنسو بہاتے ہیں، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اور اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ چنانچہ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے، ہم یہ فرض کر لیں اپنے اوپر کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، کوئی لمحہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر جب رمضان کا آخری عشرہ آئے گا تو ہماری پوری کی پوری راتیں اپنے گھر میں یا اللہ کے گھر میں اس کی عبادت میں گزریں گی، تلاوت قرآن میں گزریں گی، دعاؤں میں گزریں گی، ذکر و اذکار میں گزریں گی، توبہ اور استغفار میں گزریں گی۔ تو یقیناً ایک رات ہمارے لیے ہماری پوری زندگی کی نعمتوں سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ اور ساتھ میں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، بے شک رمضان میں عمرہ کرنا حج کے جتنا ثواب رکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت اس سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، بے شک رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جتنا ثواب رکھتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے کشادگی دی ہے، فراخی دی ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ رمضان کا چاند طلوع ہونے سے لے کر شوال کا چاند طلوع ہونے تک ان کے لیے موقع ہی موقع ہے، وہ جائیں اور اللہ رب العالمین کے لیے عمرہ کریں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھا آپ نے یہ کیسی خصوصیات ہیں، اتنی عظیم خصوصیات، اتنی اہم فضیلتیں کسی اور مہینے کو نہیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ لازم ہے کہ ہم رمضان کی ان خصوصیات کو جاننے کے بعد اب اپنے آنے والے ان ایام کو ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ صبح اٹھ کر سحری کر لی، شام میں افطاری کر لی تو ہمارا روزہ پورا ہو گیا، ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے۔ نہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے زندگی کے ایک ایک لمحے کو، اور خاص طور پر یہ ایک مہینے کی جو زندگی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنا ہوگا، اور اللہ سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے گا، اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ ایسے مخصوص اعمال ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں انجام دینا چاہیے۔ گرچہ کچھ اعمال تو وہ ہیں جنہیں دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں ان کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے، اور سب سے پہلا عمل جو رمضان کا سب سے زیادہ اہم عمل ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوسرا پارہ سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے مومنو، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد تمہیں پریشان کرنا، تھکانا، بھوک پیاس میں مبتلا کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو اس کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے آگے قربان کرنے والے بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ اور کتنے دنوں کے روزے ہیں؟ ایام معدودات، چند دنوں کے روزے۔ اسی کی بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ وہ کتنے چند دن ہیں؟ رمضان کا مہینہ بس یہی ہے۔ اس میں جو شخص بھی اپنے وطن میں ہو، اس صحت سے ہو، تو یقیناً وہ روزے رکھے، اور جو رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا وہ بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ روزے بہت ہی زیادہ اہمیت والا عمل ہے، جہاں یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بھی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 بنیادوں پر، اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان حج، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جہاں یہ عمل ہمارے اوپر فرض ہے، وہیں یہ بھی جان لیجئے کہ صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کے بنیادی اعمال اور ارکان میں سے ہے، اور کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے روزوں کا انکار کرے تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ روزے کو اللہ نے بے پناہ اجر و ثواب سے نوازا ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ نے جو خصوصیات، جو ثواب رکھے ہیں، ان میں سے چند ثواب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی فضیلت اور ثواب یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سورہ احزاب 22 پارے کی آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے بہت سی نیکیاں اور ان کے کرنے والوں کا ذکر کیا، اور خصوصیت سے روزے داروں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور وہ لوگ جو اس طرح کے نیک کام کرتے ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور اجر عظیم کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے ثواب کی
امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ جان لیجئے کہ روزے دار کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو روزوں کا ثواب بے پناہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي۔ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اسے ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیا جاتا ہے اور بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بھرپور بدلہ دوں گا کہ بندہ اپنی تمام جائز خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزوں کا ثواب بے پناہ ہے، اتنا ثواب ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا ثواب اللہ عز و جل اپنے بندے کو کتنا دینے والا ہے۔ روزوں کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزے بندے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، شیطانی اثرات اور حرکات سے نجات دلاتے ہیں۔ اس معنی میں روزہ بندے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم۔ بے شک روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو شور شرابہ نہ کرے، بےہودہ اور لغو باتیں اور کام نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو اس کا جواب نہ دے، بلکہ صاف صاف کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح سے تمہاری ڈھال جنگ میں تمہیں دشمن کے حملے سے بچانے میں کام آتی ہے، اسی طرح روزہ بھی روزے دار کو جہنم سے بچانے میں کام آئے گا۔ تو روزے دار کو دنیا میں خواہشات سے، شیطانی اثرات اور حرکات سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ یہ دے گا کہ قیامت کے دن یہ روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے جہنم سے آڑ اور ڈھال بن جائے گا۔ روزے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے، جس دروازے کا نام ہی ہے سیراب کرنے والا، آسودہ کرنے والا، جس کو ہم اور آپ ریان کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه ولم يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، خوب آسودہ کرنے والا اور سیراب کرنے والا، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، اور آواز دی جائے گی کہاں ہے روزے دار، یہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو انہیں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور جیسے ہی مخصوص روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزے کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ اور قرآن، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے اور قرآن اپنے پڑھنے والے اور اپنے پر عمل کرنے والے کے لیے، یہ دونوں سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام یا ای ربی منعته الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، ویقول القرآن اے ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ قیامت کے دن بندے کے لیے روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میرے رب میں نے اس بندے کو
میں نے اس بندے کو شہوتوں سے اور کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اب تو بھی اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میرے رب میں نے اسے راتوں میں سونے سے روک رکھا تھا، یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کرتا اور نماز قائم کیا کرتا تھا، اب تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور سفارش قبول کیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ چھٹی فضیلت روزوں کی یہ ہے کہ روزے دار کے معدے سے، حلق سے، منہ سے خاص قسم کی بو نکلتی ہے، ہمیں وہ ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جل کو وہ بو مشک، کستوری، مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور ساتویں فضیلت روزوں کی یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، حالت روزے میں اسے موت آ گئی ہو، تو انشاءاللہ وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اسے موت آ گئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا، اس کے بعد اسے موت آ گئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بندے کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، چنانچہ ہمیں اس طور پر بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کل 7 فضیلتیں تھیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا سب سے عظیم، سب سے اہم عمل روزے رکھنا ہی ہے، جس کی فضیلت بھی ہم نے جانی ہے۔ اور دوسرا عظیم اور اہم عمل رمضان المبارک کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا مہینہ قیام اللیل کریں، یعنی تراویح کی نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی رمضان کے مہینے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، تو اس کے کیے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تراویح کتنی رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک میں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تھا ان یصلیا للناس 11 رکعتا، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں تراویح پڑھایا کرے۔ یہی اس بارے میں صحیح قول ہے، اور ہمیں بھی اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اسی کو اپنانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کام جو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آپ نے جانا کہ اللہ عز و جل نے اس عظیم کتاب کو اسی عظیم مہینے میں نازل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رمضان کی ہر رات کو جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کان یلقاہ جبریل کل لیلۃ فی رمضان فیعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ رمضان کی ہر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ ایک عام رمضان کے علاوہ مہینوں میں مذکور نہیں ہے، چنانچہ ہمیں بھی اس مہینے کو خاص
روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مہینہ سمجھتے ہوئے اس کی اہمیت جاننا چاہیے اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنا چاہیے۔ چوتھا اہم کام جو اس مہینے میں کیا جائے وہ صدقہ و خیرات ہے، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اور ابھی آپ نے اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنا کہ ہر رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حدیث آگے کہتی ہے فَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَأَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نیکی اور خیر کے کام، صدقہ و خیرات تمام مہینوں میں کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ان کاموں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور پانچواں اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خوب دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اس سے اس کی رحمت مانگیں۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ عز و جل نے رمضان کی آیتوں کو ذکر کیا ہے تو درمیان میں دعا والی آیت کو ذکر کیا ہے، فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور بر ضرور سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن اب بندوں کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ میری باتیں سنیں، میری باتیں مانیں، میری فرما برداری کریں، تبھی یقینی طور پر یہ کامیاب ہو سکیں گے۔ رمضان کے ذکر کے دوران دعا کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رمضان میں دعاؤں کا بھی خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رمضان میں دعاؤں کو خصوصیت سے قبول فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد لولدی ودعوت المسافر ودعوت الصائم۔ تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا اور روزے دار کی دعا۔ چنانچہ ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر آخری عشرے میں اعتکاف کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ اور ساتواں کام جو ہمیں اس مہینے کے بالکل آخر میں کرنا چاہیے وہ صدقہ فطر ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر آپ اس کے بھی احکام سنیں گے۔ یہ 6 کام جو ابھی ہمیں یاد، اس کے علاوہ روزے، پھر صدقہ و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، دعا، ذکر و اذکار، یہ وہ کام ہے جو پورا مہینہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش، لگن اور سچے جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق اور سعادت دے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے رحمت کی بشارت، ہمارے لیے اللہ کی مغفرت کی خوشخبری لے کر آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس رمضان کے آنے اور پھر گزرنے سے پہلے ہمارے والدین کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی بخشے اور ان کی بھی اصلاح فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه وأعوانه. محترم حاضرین، آپ نے پہلے خطبے میں رمضان المبارک کی خصوصیات سنی. رمضان المبارک میں ان اعمال کو بھی آپ نے جانا جنہیں خصوصیت سے کرنا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی جانا کہ سب سے عظیم عمل جو رمضان میں کیا جاتا ہے وہ روزے رکھنا. اور آپ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں روزوں کے کئی ثواب اور کئی فضیلتوں کو جانا. اب ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان تمام فضیلتوں اور خصوصیات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ہم حقدار بن سکیں. کچھ اور باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں وہ سب چاند دیکھ کر شروع کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. اگر کبھی بادلوں کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے تو پھر شعبان کی گنتی 30 دن پورے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ وہ دن جس کے بارے میں لوگوں کو شک ہوتا ہے رات میں چاند دکھا یا نہیں دکھا، اور پھر اب آج کا دن رمضان ہے یا رمضان کا دن نہیں ہے، اسے یوم الشک کہا جاتا ہے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بھی شک کے دن روزہ رکھا کہ شک تھا آج شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، لوگوں کو یہ شک ہوا تو آپ ایسے دن روزہ نہ رکھیے. جس نے بھی شک کے دن روزہ رکھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تیسری بات یہ جان لیجئے کہ ہمارے چاند کا اعتبار ہمارے لیے ہوگا، ہم دوسروں کے چاند کے پابند نہیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور غلام قریب کو انہوں نے کسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں بھجوایا، ڈیمسکس بھجوایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو چاند دیکھ لیا اور پھر جمعہ کے دن سے رات پہلے ہوتی ہے، رات میں یعنی شام میں چاند دیکھا اور پھر روزے رکھنے شروع کیے. مدینہ آیا تو پتہ چلا کہ مدینے والوں نے سنیچر کی رات کو چاند دیکھا اور سنیچر سے روزے رکھنے شروع کیے. اس طرح وہ شام والوں سے ایک دن پیچھے ہوئے. تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا اما تکفی رؤیت معاویہ وصیامہ، کیا معاویہ کا چاند دیکھنا، کیونکہ وہ خلیفہ تھا، معاویہ کا چاند دیکھنا اور روزے رکھنا آپ کافی نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جس جگہ کو لوگ ہیں وہ اپنے چاند کا اعتبار کریں گے. مکے والے ہمارے چاند کے پابند نہیں ہیں، ہم بھی ان کے چاند کے پابند نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں، چاند کی مختلف منازل طے کرنے میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. لہذا بلا وجہ اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ نہ بنایا جائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہا ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ هَكَذَا أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ ہمارا چاند ہمارے لیے ہے، ان کا چاند ان کے لیے ہے. لہذا ہم مکے والوں کے چاند کے پابند نہیں جیسے مکے والے ہمارے یا افریقہ والوں کے چاند کے پابند نہیں ہیں. ایک اور بات یہ جان لیجئے کہ روزوں کی نیت کرنے میں زبان کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں نویت ان اصوم غدا لک، تو جہاں یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے وہیں انتہائی غلط بھی ہے. دعا آدمی وہ جو پڑھتا ہے اس میں میں کل روزہ رکھوں گا، روزہ تو ابھی رکھ رہا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور فرض روزوں کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جس نے رات میں ہی روزے کی نیت نہیں کی، فرض روزے کی نیت رات میں یعنی طلوع فجر سے پہلے جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا. لہٰذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں اور فجر کے وقت آنکھ کھلتی ہے، تو ہماری نیت اگر رات میں یہ تھی سونے سے پہلے کہ ہم صبح اٹھ کر روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہم بغیر سحری کا بھی روزہ رکھتے ہیں. سحری فرض نہیں ہے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ سحری کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آدھی رات تک جاگتے رہیں اور سحری چھوڑ کر سو جائیں، ایسا نہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن في السحور برکہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سحری کیا کرو
اس میں برکت ہے، دن بھر روزہ رکھنے کے لیے قوت ملتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اہل کتاب کے روزوں اور ہمارے روزوں کے درمیان یہی فرق ہے، چنانچہ ہمیں سحری کرنا چاہیے۔ ایک بات اور جان لیجیے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ سورج ڈوب گیا، آپ کو معلوم ہے کہ سورج ڈوب گیا، یقین ہو گیا، تو اب آپ افطار کر لیجئے، آپ کو کسی مسجد کی اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا تو آپ افطار کر لیجئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، بلا وجہ ٹال مٹول کر کے ادھر ادھر کے حیلے کر کے تاخیر نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ خیر میں رہیں گے۔ اور ہمیں جہاں تک ممکن ہو کھجور سے افطار کرنا چاہیے، لیکن اگر کھجور نہیں ہے تو اللہ کی جو بھی نعمتیں دستیاب ہیں ہم ان سے افطار کر سکتے ہیں۔ اور افطار کے وقت آپ کو بسم اللہ کہنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ لیکن وہ دعا جو لوگوں کو یاد ہے، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، یہ دعا ضعیف ہے، لہذا آپ بسم اللہ کہہ کر افطار کیجئے، اور پھر اس کے بعد ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ دعا پڑھیے۔ اللہ عز و جل ہمارے روزوں کو سنت کے موافق رکھے، ہمارے قیام اللیل تراویح کو سنت کے موافق رکھے، ہماری اذانوں کو، ہماری سحری کو، ہمارے افطار کو سنت کے موافق رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے تمام کام تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو ہمیں اس کی سعادت دے، توفیق بھی عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اہل و عیال کو بخش دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔